اپنے ہم قوم یا ہم مذہب کو قتل نہ کرنا، یعنی آپس میں جنگ و جدال نہ کرنا. اپنی قوم کو نہ مارو. اپنی قوم کو مارو گے تو اصل میں تم اپنے آپ کو مار رہے ہو. ہماری عزت ہم سب کی اکٹھی ہے نا. ہم مسلمان بحیثیت قوم، اگر میں ایک مسلمان بھائی کو مار رہا ہوں تو حقیقت میں اسلام کا نقصان کر رہا ہوں. میں کون ہوں؟ میں بھی مسلمان ہوں. تو حقیقت میں اپنا نقصان کر رہا ہوں. جو اب اسی پس منظر میں مسلمانوں کی حالت آپ دیکھیں نا، اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم مشتعل ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں. اس آیت کے پس منظر پہ مسلمان قوم کی اس وقت حالت آپ دیکھیں نا. یہ جب ووٹ کے دن آتے ہیں، الیکشن کے دن ہوتے ہیں، تو دنیاوی سیٹ کی خاطر، وہ بھی کسی اور کو جتانے کے لیے، ایک مسلمان اپنے ہاتھوں سے اپنے مسلمان بھائی کا خون کر لیتا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تسفکون دماءکم، اپنوں کا خون نہ بہاؤ، اپنوں کو قتل نہ کرو. لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، کاروبار کا مسئلہ ہوتا ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، مشتعل ہو جاتے ہیں اور جان لے لیتے ہیں. رشتہ داروں میں دیکھیں، تعلقات تھوڑے سے خراب ہو، وہ ایک خبر آپ نے بھی سنی ہوگی کہ وہ داماد گیا سسرال، ساس کو، سسر کو، بیوی کو، سالوں کو، سب کو مار دیا. 7 بندے ایک ہی لائن میں پڑے ہوئے تھے. کیوں؟ تعلقات خراب ہو گئے تو بس کسی کی جان لے لو. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اگر مسلمان ہو، اگر قرآن کو مانتے ہو، تو قرآن تو کہتا ہے ایک انسان کی جان ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کیا. ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے. اور نیوز سب دیکھتے رہتے ہیں، عہدوں کے لیے، منصب کے لیے، اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے. کتنے بے گناہ لوگوں کو مارا گیا ہے، کتنے لوگوں کا خون بہایا گیا ہے، صرف سیٹ کی خاطر، حکومت کی خاطر کہ ہمیں ہمارا اقتدار ملے گا. تو بس آپ نہ حافظ دیکھو، نہ عالم دیکھو، نہ سید زادہ دیکھو، نہ متقی پارسا لوگوں کو دیکھو، نہ ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاؤں کے نیچے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ فرشتے اپنا پر پھیلا دیتے ہیں. دین کے طالب علم کتنے لوگوں کو مارا ہے. تمہیں دنیا میں تو استثناء مل گئی ہے نا، آخرت میں استثناء. آخرت میں سب کی پکڑ ہونی ہے. جس نے ظلم کیا ان کا حساب ضرور ہونا ہے. دنیا میں آپ اچھا وکیل کر کے، جج کو خرید کے، عدالتیں خرید کے، گواہ خرید کے آپ فیصلہ اپنے حق میں کروا لو گے. جھوٹ بول کر آپ ظلم کر کے فیصلہ اپنے حق میں کروا لو گے، سفارش سے، رشوت سے، دھونس سے، طاقت سے، سب کر سکتے ہو، کیونکہ عدالت بھی آپ کی ہے، طاقت بھی آپ کی ہے، فوج بھی آپ کی ہے، ادارے بھی، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن قیامت کے دن ایک ایسی عدالت لگنی ہے جو سچی عدالت ہے، جہاں پر نہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، نہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے، نہ رشوت دی جا سکتی ہے. جہاں کرامن کاتبین نے جو لکھا ہے نا، جو آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوا ہے، بلکہ یہ سب چھوڑے، آپ کے بدن کے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دیں گے، اور خود اللہ اس دن عدل کرنے والا ہوگا. تو کوئی بچ سکتا ہے؟ دنیا میں ظلم کر کے بچ گئے، لیکن آخرت میں نہیں بچو گے. بلکہ ہمارا تو ایمان ہے، جس نے ظلم کیا ہے، فرعون کو اللہ نے اسی دنیا میں سب کے سامنے غرق کیا ہے، نمرود کو اللہ نے مچھر سے مروایا ہے، بڑے بڑے جابروں کو اللہ تعالیٰ نے لگام ڈالی ہے. وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدی. مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو. یہاں الامان الحفیظ.